نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم خير نسائها مريم بنت عمران وخير نسائها خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی واجب الاحترام آج کی نشست میں آپ احباب کے سامنے ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے چند ایک فضائل و مناقب کا تذکرہ کرنا مقصود ہے۔ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ رب العزت میری زبان پہ کلمہ حق جاری فرمائے۔ عزیزان گرامی، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے امت پر بہت زیادہ احسانات ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ ہیں، جن سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بے حد محبت فرمایا کرتے تھے، اور اکثر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر فرمایا کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے علماء نے لکھا ہے کہ آپ کا نام نامی اسم گرامی خدیجہ تھا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا لقب طاہرہ اور آپ کی کنیت ام ہند تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت کے حوالے سے لکھا ہے کہ عام الفیل سے 15 سال پہلے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد گرامی کا نام خویلد بن اسد اور والدہ کا نام فاطمہ بنت زائدہ تھا۔ عام الفیل اس سال کا نام ہے جس میں ابرہہ نامی شاہ حبشہ نے بہت سے ہاتھیوں کے ساتھ بیت اللہ شریف کو گرانے کے لیے حملہ کرنے کے لیے تیار ہوا۔ اس سال کو عام الفیل والا سال کہا جاتا ہے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا سلسلہ نسب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب کچھ یوں ہے: خدیجہ بنت خویلد بن اسد بن عبد العزیٰ بن قصی، یہ آپ رضی اللہ بن قصی تک جو ہے آپ کا سلسلہ نسب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ حضرت مریم بنت عمران رضی اللہ تعالی عنہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ محترمہ، یہ اپنے زمانے کی تمام عورتوں میں سے بہترین عورت تھی۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وخیر نسائها خدیجہ، کہ اس امت کی تمام عورتوں میں سے سب سے بہترین افضل ترین عورت ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہیں رضی اللہ تعالی عنہا۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح سے پہلے بھی آپ کے دو نکاح ہو چکے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ عرب کی نہایت شریف، مالدار اور تاجر خاتون تھی۔ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہا کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت داری، دیانت داری، آپ کے کریمانہ اخلاق اور آپ کی نیک کرداری کی خبر پہنچی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک قاصد بھیجا اور درخواست پیش کی کہ آپ میرا مال تجارت دے کر ملک شام تشریف لے جائیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی درخواست کو قبول فرمایا، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کے ساتھ اپنا ایک غلام جس کا نام میسرہ تھا ان کو ساتھ بھیجا۔ تو اس سال حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو مال تجارت حضور علیہ الصلوۃ والسلام لے کر تشریف لے گئے تھے، تو اس سال سابقہ سالوں کی بنسبت بہت زیادہ نفع حاصل ہوا۔
اور راستے کے اندر کئی قسم کے معجزات بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام میسرہ نے دیکھے کہ جو واپس آ کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتلائے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اور زیادہ قدر و قیمت بڑھ گئی، کیونکہ آپ کے کریمانہ اخلاق کے بارے میں تو آپ نے پہلے سن رکھا تھا۔ آپ کی امانتداری کے چرچے تھے، آپ کی دیانتداری کے چرچے تھے، لوگ آپ کو صادق اور امین کے لقب سے ملقب کرتے تھے۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں ایک داعیہ پیدا ہوا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نکاح کر لیا جائے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو پیغام نکاح بھیجا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقد اور نکاح ہوا۔ عزیزان گرامی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے فضائل کے حوالے سے یوں لکھا ہے محدثین نے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث مبارکہ کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ خدیجہ آپ کے پاس آ رہی ہیں، ان کے ساتھ برتن ہے جس میں سالن اور کھانا ہے، تو جب وہ آپ کے پاس آئیں تو انہیں ان کے رب کا سلام اور میرا سلام فرمائیے گا، اور انہیں جنت کے اس گھر کی بشارت دے دیجیے گا جو ایک موتی کا بنا ہوا ہے، کہ اس میں کوئی کسی قسم کا نہ شور ہے، نہ کوئی کسی قسم کی ایذا، نہ کوئی کسی قسم کی تکلیف ہے۔ تو دیکھیں یہ وہ خاتون ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلام بھیجا، سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے جن کی خدمت اقدس میں سلام عرض کیا ہے۔ مسند احمد میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے زمین پر 4 خطوط کھینچ کر فرمایا، تم جانتے ہو یہ کیا ہے؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے عرض کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اور آپ یہ زیادہ جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنتی عورتوں میں سب سے زیادہ فضیلتوں والی یہ عورتیں ہیں۔ پھر آپ نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا، سیدہ فاطمۃ الزہرا کا نام لیا، اور فرعون کی بیوی حضرت آسیہ بنت مزاحم کا نام لیا، اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مریم بنت عمران رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین، ان 4 خواتین کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نام لیا۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو جنتی انگور کھلائے تھے۔ اور ایک اور موقع پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ آپ اکثر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ تو اس پر میں نے ایک مرتبہ کہہ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے نعم البدل عطا فرما دی ہے، اچھی بیویاں عطا اللہ پاک نے آپ کو فرما دی ہیں، تو آپ اکثر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہی کرتے رہتے ہیں۔ اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ جس وقت میری قوم میری تکذیب کر رہی تھی تو اس وقت میری تصدیق کرنے والی یہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک اور اعزاز یہ بھی ہے کہ آپ عورتوں میں سے سب سے پہلے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھا تھا۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایسے حالات بھی دیکھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کہ شیب ابی طالب کی 2.5 سے 3 سال کی گھاٹیوں میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا تو وہاں پر سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے رفقا، آپ کی اولاد نے وہاں پر درختوں کے پتے چبا چبا کر وہاں پر گزارا کیا۔ لیکن سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے مبارک قدموں پر ساری کائنات کو قربان کر دیا جائے، لیکن آپ کی زبان پر کبھی بھی گلہ نہیں آیا، کبھی شکوہ نہیں آیا کہ میں جب سے آپ کی عقد آپ کے نکاح میں آئی ہوں، مصائب اور تکالیف یہی میرا مقدر بن چکا ہے۔
تو اس سے ہمارے مستورات کو یہ سبق سیکھنا چاہیے سیرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جو اپنے خامن کا ہر وقت گلہ کرتی ہیں، ہر وقت شکوہ کرتی ہیں، اور ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ میں تو اپنے گھر کے اندر اپنے مائکے میں شہزادی بن کر رہا کرتی تھی، میں وہاں پر مہارانی رب بن کر رہا کرتی تھی، کتنے نوکر چاکر میرے دائیں بائیں ہوتے تھے، تو جب سے میں تیرے گھر کے اندر آئی ہوں میں نے سوائے ذلت اور رسوائی کے کچھ نہ کچھ دیکھا ہی نہیں ہے۔ حالانکہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرب کی ایک مالدار تاجرہ تھی، تو انہوں نے جب آپ علیہ السلام کے عقد اور نکاح میں آئیں تو انہوں نے آ کے اپنا سارا مال نبی کریم علیہ السلام کے مبارک قدموں کے اوپر قربان کر دیا۔ تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی سیرت سے ہمیں یہ بھی سبق ایک ملتا ہے کہ ہماری مستورات کو کہ شوہر کی خوشنودی میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی ہے، کہ اس قدر انہوں نے آپ علیہ السلام کو خوش کر رکھا، ہمیشہ آپ کو خوش رکھا، اور کبھی اگر کوئی غم آپ کے قریب آتا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا حضور علیہ السلام کو حوصلہ دیتی، آپ کی غم گساری کیا کرتی تھی۔ اور اس میں ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ اگر کسی عورت کا خاوند، اس کا شوہر اگر دین کی خدمت کرتا ہو تو اس کی حوصلہ افزائی کرنے سے شوہر کو مزید دین کا کام کرنے کا جذبہ ملتا ہے۔ شوہر اگر دین کی خدمت کرتا ہو تو بیوی کو چاہیے کہ اس کا ساتھ دے اور دونوں مل کر دین کا کام کریں۔ دین کی خدمت کے دوران لازمی بات ہے تکلیفیں، مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو لہٰذا میاں بیوی دونوں کو ان تکالیف کے اوپر صبر کرنا چاہیے اور دین کا کام جاری رکھیں، اور جب دین کا کام جاری رکھیں گے تو دین کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ان کی دنیا بھی بنا دیں گے، اللہ پاک ان کی آخرت بھی بنا دیں گے۔ آخر میں یہ ہے کہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا جب وصال ہوا اس وقت آپ کی عمر مبارک تقریباً 65 سال تھی، اور کم و بیش نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ آپ کے عقد، آپ کے نکاح میں 25 سال رہی ہیں۔ تو جب آپ کا وصال ہوا اس وقت نماز جنازہ کا ابھی تک حکم نازل نہیں ہوا تھا، تو آپ کا وصال کے بعد نماز جنازہ کا حکم آیا، تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی نماز جنازہ نہ پڑھی گئی تھی، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفہ میں ایک جگہ واقعہ جس کو حجون نامی ایک مقام ہے، وہاں پر آپ کو دفن کیا گیا۔ تو یہ مکہ مکرمہ کے بلائی حصے میں واقع ایک پہاڑ ہے، اس کے پاس اہل مکہ کا قبرستان ہے جسے جنت المعلیٰ کہا جاتا ہے۔ تو جنت البقیع کے بعد یہ دنیا کا سب سے افضل ترین یہ قبرستان ہے۔ عزیزان گرامی، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان دیکھنی ہو تو آپ کی بیٹی کو دیکھ لیا جائے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی جنتی عورتوں کی سردار ہے، اور آپ کے داماد سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اولیاء کے سردار ہیں۔ آپ کے نواسے سیدنا حسن، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اور آپ کے خاوند، آپ کے شوہر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء کرام کے سردار ہیں۔ یہ چند ایک باتیں سیرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں۔ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مستورات کو ام المؤمنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مطہرہ کو سن کر، پڑھ کر اور ان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔